بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کامران آپ کو سب سے پہلے تو دل سے مبارک دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ سارا علاقہ میرے دوست یوسف صلاح الدین کی وجہ سے میں یہ سارا علاقہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو ساری ہماری عید کی نمازیں بادشاہی مسجد میں پڑھتے تھے. ان دنوں جب چھوٹا سا لاہور تھا تو مجھے یاد ہے ہر عید پہ بادشاہی مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے. سارا یہ ایریا ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آہستہ آہستہ جب ہم بڑے ہوئے اور پھر دنیا دیکھی تو اتنی تکلیف ہوتی تھی دیکھ کے کہ آپ یورپ پہ چلے جائیں، ان کے سارے پرانے بازار، پرانی عمارتیں سب پریزروڈ ہیں. آپ کہیں دنیا میں کوئی بھی ملک اپنا کوئی پرانا کوئی مونیومنٹ ہوتا تھا وہ بچا کے رکھتے تھے. ہندوستان 7 والا ہمارا ملک ہے، 7 ہی آزاد ہوا تھا. ہندوستان میں انہوں نے سب پریزرو کیے ہوئے اپنے مونیومنٹس، اور پاکستان میں ہم ان کی ڈیٹیریشن دیکھتے تھے، کسی کو سمجھ نہیں تھی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو احساس ہی نہیں تھا اس چیز کا. اس کے کئی پہلو ہیں، اپنی ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کے کئی پہلو ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ایک نیشنل پرائیڈ ہوتا ہے اپنی ہیریٹیج کے اندر. لوگوں کو ایک پرائیڈ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیا سویلائزیشن آپ کا کیا تھا، کدھر تھا. ایک وقت پر مغل ایمپائر دنیا کی سپر پاور تھا، اس سے پہلے بھی ہمارا تھا. پھر 5000 سال سے شروع کریں موہنجو دارو سے، بڑے اینشنٹ سویلائزیشن یہ سارا خطہ ہے. لیکن اس کی نہ کوئی قدر تھی، نہ ہم نے ان کو پریزرو کیا. ٹورسٹ آتے تھے، ٹورسٹ ڈھونڈتے پھرتے تھے جو اپنا پڑھ کے آتے تھے. ہاں یہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور یہ مسلسل میں دیکھتا رہا کہ اس کی نہ کسی کو قدر تھی نہ فکر تھی. اور ڈیٹیریشن یہ تو چلیں بادشاہ مسجد نظر آ جاتی تھی. اور یہ جس طرح کامران آپ نے ٹھیک کہا کہ جب کوئی فورن ڈگنیٹری کو یہاں فنکشن ہوتی تھی تو اس میں پھر یہ سارا صفائی بھی ہو جاتی تھی تھوڑی بہت. لیکن کوئی کسی کو اس لیے نہیں ان کو پریزرو کرنے کا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ایک ہماری تاریخ ہے، ایک ہیریٹیج ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. ان کو پتہ تو چلے کہ ہم کیا تھے. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا ہم کیا تھے تو آپ سوچتے ہیں ہم کدھر جانا ہے ہم نے. تو ایک تو نیشنل پرائیڈ ہے، اور دوسرا ہم نے یہ نہیں ریئلائز کیا پاکستان میں کہ کتنا زیادہ ہم نے ٹورزم میں اپنا نقصان کیا ہے فائنینشلی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے فائنینشیل ہے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دنیا سے. یعنی ہم زیادہ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جب 6 مہینے پہلے $19 ارب. $19 ارب کی وجہ سے پاکستان کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں، مصیبت ہے، سب کچھ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کا صرف ٹورزم سے جو ریونیو ہے سال کا وہ $40 ارب ہے. اور ملیشیا جس کے پاس اس طرح کی ہیریٹیج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑا اینشنٹ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن، اور اس کے بعد اور بھی ہمارے جتنے بھی ڈفرینٹ سویلائزیشن آتے ہیں یہ بڑے پرانے ہیں ہمارے. تو انڈونیشیا میں صرف ملیشیا میں صرف بیچ ٹورزم اور بیچ ریزورٹس، آپ ملیشیا کی صرف بیچ ٹورزم اور بیچ ریزورٹ سے وہ $20 ارب کماتے ہیں. اور ہمارا یہ ابھی کامران کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین ٹورسٹ آئے ہیں، تو ہمارا تو نیگلیجبل ہے. اور ہماری اتنا زیادہ ٹورزم پوٹینشل ہے جو کہ اب پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ ہم نے ٹورزم پوری ٹاسک فورس بنائی ہے، اور ڈفرینٹ ٹورزم ہے جس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. جس میں ایک ہے یہ جو ہماری پرانی ہیریٹیج ہے، جس میں موہنجو دارو سے لے کے پرانے مونومنٹس ہیں، سکھوں کے مونومنٹس ہیں. ریلیجس مونومنٹس کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف ان کی کر رہا ہوں جو کہ ہماری پرانی عمارتیں ہیں. اور ایک تو اس کی پریزرویشن ہے. اور یہ جو ہماری بادشاہ مسجد، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ لاہور کا، یہ اتنا. اور آگے کا ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہمیشہ تو ہندوستان کا الیکشن نہیں ہونا اور حالات اتنے بگڑے نہیں ہونے، ہمیشہ ٹھیک بھی ہوں گے. تو ادھر سے ٹورزم
یہ جو چائنا سے اب جو پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہے اور کوریا سے اور جاپان سے، کیونکہ یہ بدھسٹ سویلائزیشن کا سینٹر تھا، یہ جو ٹیکسلاز تھا اور یہ جو سارا گندارا سویلائزیشن، تو وہاں سے ہمارے پاس ایسے ایسے ریلکس پڑے ہیں. ابھی جو ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں پچھلی بار، تو سب سے دنیا کا بڑا سلیپنگ بدھا 40 فٹ کا وہ ہری پور کے پاس ڈسکور ہوا. تو اسی طرح پرانی ان کی مونسٹریز ہیں. پھر ہندو سویلائزیشن کے پرانے 3-4 جگہ، کٹاس راج اور پھر سندھ کے اندر بلوچستان میں، وہاں ان کی وہ اب ہم پرزرو کر رہے ہیں. اور پھر صوفیزم ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے اندر، اس کے اندر جو باہر کے دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، جو یہ سارا ایریا صوفیزم کا سینٹر تھا، یہ جو ہمارا اور ہندوستان بھی، لیکن یہاں تو صوفیزم کی طرف کی وجہ سے اسلام آیا. تو وہ ان کے بھی ہم نے کبھی، یعنی صرف عرس ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اوپر ہم، یہ بھی ایک بہت اٹریکٹیو جگہ ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ صوفیزم ایک پوری سائنس ہے، ابن عربی سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے اوپر یہاں کوئی اسکالرشپ نہیں ہے. انشاءاللہ کل یونیورسٹی کا افتتاح کر رہا ہوں، جس میں سائنس ایک طرف ہوگی اور ٹیکنالوجی جو اسپیشلی آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جو لیٹسٹ ہے، اور ساتھ ہم پھر صوفیزم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ریسرچ کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری اوریجنز کیا، ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. اور جو ہماری سب سے خوبصورت علاقے جو ناردرن ایریاز، ہمارا جو صرف ناردرن ایریاز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے اس کا، اور اس کی ہر طرح وہ ایک انڈسکورڈ ایریا ہے. جو اب ریسنٹلی میں کسی میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کو ایک دنیا کا وہ انڈسکورڈ کوئی ورڈ استعمال کر رہے تھے کہ ٹورزم اب ڈیسٹینیشن جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، تو وہ بالکل انڈسکورڈ ہے ہمارے ناردرن ایریاز. ہمارے زیادہ تر جن لوگوں کو ان ساری کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان ایریاز کا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انگریزوں کے بعد کوئی ہل ریزورٹ ڈیولپ نہیں کیا. یہ جو گلیات ہیں یہ انگریزوں کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور جو 2-3 باقی ہیں کلام، یہ انگریزوں کے ریزورٹس ہیں. پاکستان کے بعد ہم نے کوئی اپنے ہل ریزورٹس ڈیولپ نہیں کیے. پہلی دفعہ ہم 20 ریزورٹس اب ہم نے نئے دیکھیں جو نتھیا گلی ٹائپ ہیں، جو کہ ڈیولپ کر رہے ہیں ہم پہاڑوں کے اندر اپنے ناردرن ایریاز میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی ڈائیورسٹی دی ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اٹریکشن دی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ویلیو نہیں کیا. ہماری جو انفارچونیٹلی رولنگ ایلیٹ کی ڈیسٹینیشن ہوتا تھا یورپ گرمیوں میں، ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیسی کیسی جگہ ہے، اور انٹرسٹ نہیں تھا. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہماری گورنمنٹ نے کہ ہم سارے اپنی ہیریٹیج کو پرزرو کریں گے، اور ہم جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں ہمیشہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے خیال میں ناروے نے مدد کیا ہماری، اور باہر سے ملک ہماری آسٹریا نے سوات میں انہوں نے مدد کی ایک میوزیم میں. تو باہر کی قومیں ہماری مدد کر، لیکن ہمیں ہر سال اب اپنے بجٹ کے اندر باقاعدہ پیسہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ ساری اپنی ایریاز کو خود ڈیولپ کریں، اپنی سائٹس کو پرزرو کریں. اور بڑی بڑی سائٹس ہیں جو کہ ابھی انڈسکورڈ ہے. میں صرف آپ کو ختم کرتا ہوں ایک بات کہتے ہوئے کہ میں ایک دفعہ خوشاب میں شکار کر رہا تھا، اور یہ یوسف کو بھی اس جگہ کا پتہ ہے. تو انہوں نے وہ بکریاں چروانے والا کہتا کہ جی وہ اوپر ایک جگہ ہے، ادھر آپ کو چکور ملیں گے. اب وہ جو جگہ تھی وہ چاروں طرف سے کلفس تھے ایسے، اور اس کے اوپر فلیٹ تھی. تو وہ ہمیں کوئی 30-40 منٹ لگے اوپر جانے کے لیے. وہ ایک وائنڈنگ روڈ تھی، اور اوپر جب پہنچے، تو جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں ساری جگہ کے اوپر کوئی ایک اینشنٹ سے شہر تھا. وہ کم از کم کوئی 2000 سال پرانا ہوگا. جو کوبل سٹریٹس تھیں اوپر، اور پرانی جو وہاں اوبویسلی جو بادشاہ رہتا ہوگا اس کا کوئی بڑا روئنس تھے. تو ابھی میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مجھے ہسٹری بک میں کوئی پتہ چل جائے، کہ کسی کو نہیں پتہ اس کا. تو ابھی بھی
کسی نے اگر کوئی ایڈونچرس ہو ہمارے سے نوجوان تو وہ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے وہاں چلے جائیں, وہاں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو ایسے پتہ نہیں کتنے ایریاز پاکستان میں ہیں. جو سالٹ رینج ہے ہماری, اس میں کئی بڑی اینشنٹ سویلائزیشن, شروع میں اوپر پیسٹل سویلائزیشن اوپر رہتا تھا, آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے. یہ تو ایریا زیادہ ڈیزرٹ تھا, اریگیشن سے پہلے زیادہ تر اوپر رہتے تھے. تو وہ ان چیزوں کے اوپر نہ کوئی ایکسپلوریشن ہے, نہ ہم نے کوئی زیادہ کوئی آرکیالوجی کے اندر زیادہ کوئی کام کیا ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی اس کو آرکیالوجی کو ایز اے سبجیکٹ ڈیولپ کریں. اور دوسرا اپنی ہیریٹیج کو, جس پہ ہم نے شفقت محمود کی ایجوکیشن, ہماری ایجوکیشن منسٹر کی, ہم نے خاص ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان سارے جو ہماری پرانی سائٹس ہیں ان کو ہم پرزرو کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پرانے جو پیلیسز تھے جو مینٹین نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے ان کو ہوٹلز میں ڈیولپ کر دیا, اور ہوٹل سے جو انکم آتی تھی وہ پھر ان کو پرزرو کرتی تھی. بشک ہمارے ہوٹل سے پیسہ نہ بنے, یہ جو اگر ہم پیلیسز ہیں, بھاولپور میں پرانے پیلیسز ہیں, سب تباہ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان ساروں کو اگر ہم وہی کریں جو ہندوستان میں ہوا ہے, ہوٹلز ڈیولپ کر کے, جس طرح آغا خان نے زبردست کام کیا ہے ناردرن ایریاز میں, کہ انہوں نے وہ جو پرانے جو ان کے سٹیٹس کے پیلیسز تھے ان کو انہوں نے پرزرو کر کے اور ہوٹلز بنا دیا, اور وہ اس کی فل آکیوپنسی ہوتی ہے ناردرن ایریاز میں. اسی طرح میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پرانے جو پرانے گھر ہیں, پرانے پیلیسز ہیں جو آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم پرزرو کریں, ان کو ہوٹلز بنا دیں. اور جس طرح کی ٹورزم اب ایکسپلوڈ کر رہی ہے پاکستان میں, اور پچھلے سال جو ناردرن ایریاز میں ریکارڈ ٹورزم آئی ہے, تو جس طرح کی ٹورزم ہے یہ سارے ہم, یہ بجائے اس کا کہ گورنمنٹ ہر باری پیسہ جو آج تھوڑی سال تو نہیں ہوگا پیسہ, تو ہم ان سب کو پرزرو کر سکتے ہیں جس طرح ہندوستان نے کیا. ہم نے کامران آپ کی ہم مدد مانگیں گے. جو بالا حصار فورٹ ہے پشاور کے اندر, وہ سینٹر بن سکتا ہے پشاور کا, اس کو پرزرو بھی کرنا ہے, اور وہاں ہم اس کو ڈیولپ کریں گے پشاور کا سینٹر. اور جو پرانا شہر ہے پشاور کا, جو اٹ از دی اولڈسٹ لیونگ سٹی پشاور, 2500 سال پرانا اس کا سینٹر ہے, اس ساروں کو بھی پرزرو کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد مانگیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کے لیے.